سب سے بڑی جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہی پرابلم ہے کہ انفارمیشن کی بھرمار ہو رہی ہے. ہر بندہ ایکسپرٹ بنا ہوا ہے, ہر بندہ اپنی اپنی رائے دے رہا ہے. ایون کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے جی کلونجی کھا لیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے, کوئی کہہ رہا ہے جی لہسن کھا لیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے, کوئی کہہ رہا ہے جی کرونا ہے ہی نہیں ہے, کوئی کہہ رہا ہے جی یہ تو پیسے بٹورنے کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے. ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں, ہم اس کو کہتے ہیں کوگنیٹو ڈسوننس. یعنی جو اچھا. ہم نے پلان کیا ہوتا ہے یا ہم نے اپنے لائف کے حوالے سے جو امیجن کیا ہوتا ہے, اور جب اس میں کوئی خلل واقع ہوتا ہے تو ہم ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب ڈیفینیٹلی ہر شخص کا لائف کا ایک پلان تھا, ہر شخص کا بزنس تھا, جابس تھی, اور اس میں جب ایک دم یہ ایک ہم اس کو قدرتی آفت کہہ سکتے ہیں جو آئی ہے, اس کی وجہ سے ہر شخص جو ہے وہ پہلے ہی ڈسٹرب ہے. لوگوں کو گائیڈ کیا جائے تو ہم یہ کہتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے جی کہ لوگ اپنے آپ کو میڈیا سے دور کر دیں, تو یہ بھی مناسب نہیں ہے کسی صورت میں. لیکن بات یہ ہے کہ کم از کم یہ تو ضرور کریں کہ جو ریئلٹی ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں. کرونا موجود ہے, وہ یہ کہنا کہ جیسے ابھی آدھا پاکستان ابھی تک یہ کہہ رہا ہے جی کہ کرونا ہے ہی نہیں ہے. نہیں, وہ موجود ہے, اور ان سے پوچھیں جو بیمار ہیں, جو ہاسپٹلس میں ہیں, جن کے پیارے وینٹیلیٹرز کے اوپر ہیں, جن کے پیارے آئسولیشن بیڈز کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس ساری صورتحال میں ایک طبقہ وہ بھی ہے, بہت سارے میرے اپنے جو واقف ہیں وہ اس صورتحال میں کرونا کے خلاف لڑنا, یعنی کرونا کو خود پہ سوار کرنا, اسے حاصل کرنا, اس کے بعد اس میں اپنی جان کو گنوا دینا, جہاد سمجھ رہے ہیں, جنگ سمجھ رہے ہیں. اور وہ ہلکے سے بخار پر یہ طے کر چکے ہیں کہ اب ان کی زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے, یہ ان کے آخری دن چل رہے ہیں, یا وہ سیلف آئسولیشن میں ہے تو وہ مستقل موت اور اس طرح کے معاملات کے بارے میں سوچ رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو کس طرح سے باہر نکالیں؟ کوئی اس کی کوئی ایکسرسائز ہے, کوئی آپ کے پاس سٹیپس ہیں, کچھ بتائیں ایسے لوگوں کو, کیونکہ نا امیدی تو کفر ہے. جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بڑا جہاد کر رہے ہیں یا اس میں جناب اب ہم مر جائیں گے, تو کیا اسے نکلنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں نکلنا چاہتے؟ تو اس میں اگر کوئی نکلنا چاہتا ہے تو ہم تو ہیلپ کرنے کو تیار ہیں, ہم تو اس کو ریئل انفارمیشن دینے کو تیار ہیں, ہم ان کی کاؤنسلنگ کرنے کو بھی تیار ہیں. اب یا جب ہم بات کرتے ہیں کرونا کے حوالے سے, تو اس میں جو پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی تک ایسے جتنے لوگ ہیں جنہوں نے ریکور کیا ہے کرونا سے, جب میری ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہی ایک بات کی ہے کہ جناب ہم نے اپنا ایٹیچیوڈ پازیٹیو رکھا ہے, اس کو ایک بیماری کے طور پر لیا ہے, اور اس میں ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ریکور کر لیں گے. اب آپ نے سوال کیا کہ جو گھر میں لوگ ہیں وہ جن کی ایکسیس نہیں ہے دوسروں تک, اور وہ کیا کریں. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ وہ میں بھی کہ ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہماری بات بہت سارے لوگوں تک شاید پہنچ رہی ہو, بلکہ یقیناً پہنچ رہی ہوگی. تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنا ایٹیچیوڈ پازیٹیو رکھیں. یہ ایک ایسی بیماری نہیں ہے کہ اگر اس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ اگر یہ کسی کو ہو جائے گی تو وہ مر جائے گا. قطعاً ایسی بات نہیں. کیا آپ ایک چھوٹی سی میں ایکسرسائز یہاں بتا دیتا ہوں کہ آپ جب بہت زیادہ پریشان ہو تو آپ ناک سے ایک لمبا سانس لیں, اس کو پیٹ میں روکیں اور پھر منہ سے آہستہ آہستہ نکالیں. یعنی جب آپ ناک سے لمبا سانس لیں, یہ ایک 12 سیکنڈ کا ایک سانس ہوتا ہے, اس کو ہم ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز کہتے ہیں, اور یہ بڑی ہی افیکٹو ہوتی ہے. 4 سیکنڈ میں آپ نے ناک سے سانس لینا ہے, 4 سیکنڈ اس کو پیٹ میں روکنا ہے, اور 4 سیکنڈ میں منہ کے راستے باہر نکالنا ہے. جب آپ نے سانس لینا ہے تو آپ نے فیل کرنا ہے کہ میں ریلیکسیشن کو اندر لے کے جا رہا ہوں, میں آرام اور سکون کو اندر لے کے جا رہا ہوں. اور جب میں نے منہ سے اس کو آہستہ آہستہ اپنے 4 سیکنڈ میں باہر نکالنا ہے تو آپ نے یہ فیل کرنا ہے کہ میں بہت سی ٹینشنز کو, بہت سی پریشانیوں کو میں منہ کے راستے باہر نکال رہا ہوں. تو یہ کوئی 10 دفعہ آپ سانس کریں, آپ اس سے ڈیپ بریتھ کریں گے تو آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں گے. میں ایک اور چھوٹی سی ایکسرسائز بتانے لگا ہوں آپ کو کہ آپ جب یہ اس کے ساتھ اس کو آپ جوڑ لیں کہ جب آپ نے یہ 10 دفعہ سانس لے لیا تو پھر آپ آنکھیں بند رکھیں, اپنی آنکھیں بند رکھ کے آپ نے تصور کرنا ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بڑا سا 3 لکھا ہوا ہے. 3 جیسے ٹیوب لائٹ جل رہی ہے نا جی, تو بڑا سا جلتا ہوا 3 لکھا ہوا ہے, اور اپنی کنسنٹریشن اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے, اور 3 کو دیکھتے ہوئے آپ نے فیل کرنا ہے کہ آپ کی جو باڈی ہے, آپ کے بازو, آپ کا پیٹ, آپ کی ٹانگیں, یہ بالکل ایک ریلیکسیشن اسٹیٹ میں جا رہی ہیں. آپ نے 4 منٹس اس کو اسٹیٹ میں رہنا ہے. پھر اگلے 4 منٹس پہ آپ نے اس کو چینج کرنا ہے, اور آنکھیں بند کرتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے کہ سامنے 2 لکھا ہوا ہے, بڑا سا 2 لکھا ہوا ہے, جیسے ٹیوب لائٹ جل رہی ہے. اور ٹیوب لائٹ پہ جلتے ہوئے اس پہ فوکس کرتے ہوئے آپ نے اس بات کو فیل کرنا ہے کہ آپ کا سر, آپ کی آنکھیں, آپ کی گردن کے پٹھے جو ہیں ریلیکس ہو رہے ہیں. 4 منٹ آپ نے اس پہ کرنا ہے. پھر آپ نے اس کو چینج کرنا ہے, اور پھر آپ نے 1 پہ آ جانا ہے. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ 1 لکھا ہوا ہے, ایسے لکھا ہوا ہے جیسے ٹیوب لائٹ جل رہی ہے, بڑا سا 1 لکھا ہوا ہے. اور 1 پہ فوکس کرتے ہوئے آپ نے فیل کرنا ہے کہ آپ کا سر اور پوری باڈی جو ہے
वो बिल्कुल एक रिलैक्सेशन स्टेट में जा रही है। जब हम हमारे ब्रेन में ना एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चलती है, हम उसको ईईजी के जरिए मेजर करते हैं, तो जब हमें नींद आ रही होती है ना, तो उसका उसका लेवल अल्फा स्टेट पे चला जाता है, यानी वो बिल्कुल हम ड्रोजी से हो जाते हैं। तो जब आप 1 पे जाएंगे ना, तो आपके ब्रेन का जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का लेवल होगा वो अल्फा पे चला जाएगा, और उसके बाद आपने आंखें एकदम नहीं खोलनी, बल्कि 5 गिनने हैं, और आपने आपको कमांड देनी है कि मैं आंखें खोलने लगा हूं, और 5 गिन के आंखें खोलनी है। अब यकीन करें कि ये एक नॉर्मल आदमी भी ये एक्सरसाइज अगर 1 महीना लगातार कर ले, तो ऐसे जो लोग हैं जो कहते हैं जी हमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हमें नींद नहीं आती है, हमें एंग्जाइटी होती रहती है, तो मैं यहाँ पे दावे से ये कहता हूँ कि 1 महीना इस एक्सरसाइज को आप कर लें, तो आप 1 महीने के बाद 1 नहीं देखेंगे, उससे पहले सो गए। अब ऐसा बात यह है कि फर्ज करें आप कराची में हैं, और मैं आपके हाथ में एक नक्शा देता हूं, और आपको ये कहता हूं कि अवैध साहब ये नक्शा जो है ना, या इस जगह पे ये एयरपोर्ट है, और आपने इस नक्शे की मदद से एयरपोर्ट पे पहुंचना है। अच्छा, सड़कों पे कोई आदमी नहीं है जिससे आप पूछ सकते हैं, आपने नक्शे को फॉलो करना है और एयरपोर्ट पे जाना है। अच्छा, गलती ये हो गई कि वो नक्शा बेसिकली तो पेशावर का है, लेकिन गलती से उसके ऊपर कराची लिखा। अब आपके साथ कराची में क्या होगा? जब आप नक्शा लेके चलना शुरू करेंगे तो क्या होगा? आप फासला तय करेंगे, सफर तय होता चला जाएगा, लेकिन मंजिल उतनी ही दूर होती चली जाएगी। ऐसा ही है ना जी? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। अच्छा, फिर शाम जब हो जाएगी तो फिर आपकी उस वक्त मेंटल स्टेट क्या होगी? आप थक के एक जगह पे बैठ जाएंगे, और आप शदीद फ्रस्ट्रेटेड होंगे कि यार मैंने इतना सफर भी तय किया, मैंने इतनी एफर्ट भी की, और मंजिल मुझे फिर नहीं मिली। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है जनाब, कि जब भी आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जब भी आप एंजाइटी में होते हैं, जब भी आप डिप्रेशन में होते हैं, तो आपके हाथ में जो नक्शा होता है ना, वो गलत होता है, और इस नक्शे को हम कहते हैं कॉग्निटिव मैप। ये कॉग्निटिव मैप वो है जो हम बचपन से सीखते हैं कि क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या ठीक है, क्या गलत है, किसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना। ये वो मैप होता है जिसको हम अदरवाइज आप ये कह लें कि इसको हम एक वैल्यू सिस्टम कह देते हैं। जो वैल्यू सिस्टम होता है, हम एक ही प्रॉब्लम के लिए ना, एक ही प्रॉब्लम के लिए मुख्तलिफ, हर बंदे के पास मुख्तलिफ सोल्यूशन होता है।